یہ ذرا میرے لیے عجیب تھا، مجھے ایک ایک کر کے فردن جواب دینا پڑ رہا تھا. تو میں نے چودھری صاحب کو بتایا تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے، نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے، ملک کو بتانا چاہیے، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ آپ فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو دیکھیے یہ 15 اور 16 کی رات کا یہ معاملہ ہے. 1:30 بجے کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی، اور میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے. تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے. تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو، لاہور والے بڑے یہ جی دار قسم کے ہیں، یہ پٹاخے شٹاخے ایسے کرتے رہتے ہیں، پھل جھڑیاں بکھیرتے رہتے ہیں. تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار صاحب کلاشنکوف چل رہا ہے تھوڑے گھر کے باہر. اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، ٹانگ پہ گولی دکھائی، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، باہر گولیاں چل رہی ہیں. تو میری بیٹی نے 15 پر جو ہے فوری فون کر دیا. فون کیا تو اتنے میں بھی باہر نکلا. تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، گاڑی پر بھی مڈگارڈ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھی. اور پھر جو ہے 7 گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے، شاید آپ کو اب بھی نشان نظر آئے لیکن باہر کیف انہوں نے لیے، اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو خول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے. اتنے میں 15 کی پولیس بھی آ گئی، اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آ گیا. تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ کھول وول انہوں نے قبضے میں لیے. اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے آپ میرے بیٹے پر 4 ماہ پہلے جب گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو چھاتی سے مس کیا، اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، اللہ نے بچا لیا. تو 4 ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں، مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے. تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب، آئی جی صاحب جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی ٹریس کر لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا. تو جہاں جناح ہاؤس کی جو ہے سینکٹیٹی ہے، جہاں میرے گھر کی بھی اتنی ہی تقدس مجروح ہوا ہے، میرے گھر کی بھی 4 دیواری ہے. میں نے کہا اس لیے ہمارے آئین اور ہمارے دین اور دھرم میں غریب کی جھونپڑی ہو، کھوسے کا گھر ہو، یا جناح ہاؤس ہو یا کور کمانڈر ہاؤس ہو، وہ برابر ہیں. اس لیے اسلام میں کسی تشخیص تمیز کی نہیں ہے، ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور ہمارے قانون میں بھی اسی چیز کا. تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو، ایس ایس پی کو میں نے کہا، ایس پی کو بھی میں نے کہا آئی جی صاحب کو کہیں کہ وہ قانون میں ایس ایچ او بھی ہیں. دفعہ 551 ضابطہ فوجداری میں بالا پولیس آفیسر ایس ایچ او ہوتا ہے. سو اگر وہ ایس ایچ او ہیں وہ خود پرچہ درج کر سکتے ہیں، چونکہ ایس ایچ او نے پرچہ درج کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو مہربانی کریں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے بیٹے پر 4 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے. اب جو میں پرچہ کراؤں تو کم از کم کسی ایسے دبنگ رسپانسبل جو جس طرح سے آج کل وہ اپنا مظہر اظہار کر رہے ہیں، جس طرح پریس پر آ کر کہ ہم نے وہ کر لیا، جیو فینسنگ بھی کر لی اور سارا کچھ ہم نے ناکے بھی کر لیے اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی ادھر سے دیکھ لیے، تو مہربانی کر کے میرے بیٹے کا اور میرے گھر کا بھی اسی انداز سے کریں. تو میں نے یہ انہیں استدعا کی کہ اپنے آئی جی صاحب کو کہیے تشریف لائیں تاکہ میں ان کو یہ چیزیں ساری بتا سکوں. ظاہر ہے کہ میں خود اٹارنی جنرل پاکستان